یہ وہ ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو زور سے آواز دیجیے برابر. ویل یہ دعا ایک اتنی پیاری چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ایک دوسرے کے لیے رکھا ہے کہ کتنی اچھی چیز ہے نا. ہم پہلے ہمیشہ سب کو ہائے بائے کہتے تھے اور اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تھا, لیکن جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور کوئی اسے واپس جواب دیتا ہے, ہر انسان چاہے وہ آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن آپ ایک دعا دے کر نکلتے ہو, اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اور کہتے ہیں نا ہر انسان کسی نہ کسی کی دعا کا طلبگار ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے. اب ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ اس کی کریں گے, اس کی جلدی ہوگی, اس کی لیٹ ہوگی. تو بس ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور میں ہمیشہ ہر کسی کو جہاں جاتی ہوں کہتی ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم جب بھی ہم اپنی بلڈنگز میں ہو اور جب ہم اپنی سوسائٹی میں ہو, جب ہم دیکھتے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے چاہے وہ لفٹ میں ہو, تو ایٹ لیسٹ آپ سلام کریں. دیکھیں سلام سے رشتے بھی بنتے ہیں. ایسی کتنی بار ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو جانتے نہیں اور سلام کر دیا, بہت سب آپ کے دوست بن گئے ہے نا, اپنی سوسائٹیز میں, بازو میں, پڑوس میں. تو ایسے میں نے بہت دیکھا ہے کہ بس ایک سلام ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, دیکھیے آج ہم یہاں پہ جمع بھی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. باقی اور اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی زندگی میں بزی ہے. میں آج آئی گجرات سے صرف اس ایونٹ کے لیے ہوں تاکہ میں آ کے آپ لوگوں کو مل سکوں. میں صبح یہاں پہ پہنچی, میں پرسوں ہی گئی تھی سورت, تو میں نے سوچا آؤں گی آرام سے 10-15 دن کے بعد, لیکن پھر جیسے کال آیا انکل کا تو میں نے کہا نہیں بالکل میں حاضر ہوں گی. اور یہی ایکچولی خدمت ہے اور یہی ایک ریزن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے نا. ہمارا پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن میں ہی ایک سمپل لائن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنے جنات ہیں اور انسان ہیں میں نے انہیں صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہمارے لیے اور کچھ ٹارگٹ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے نا کتنے رحیم اور کریم ہے کہ آپ کو وہ کہتے دنیا بھی انجوائے کر لو, کام بھی کر لو, پیسے بھی کما لو, گھوم پھر بھی لو, بیوی سے محبت کا اظہار کرو, شوہر سے محبت کا اظہار کرو, ماں باپ سے محبت کا اظہار کرو. بیوی پہ جو خرچہ ہوا اس کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں, شوہر پہ جو خرچہ ہوا اس کا بھی قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں, ماں باپ پہ جو خرچہ ہوا اس کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں, اللہ کے رستے میں جو خرچہ ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. آج دیکھیں نا ہم ہائپوتھیٹیکلی ہم ایک عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں ابھی تو جا کے آئے تھے نا, ابھی نیکسٹ ایئر نہ کدھر اور جاتے ہیں ہالیڈے کرنے کے لیے, ایک تو ہو گیا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں وہ پیسہ بچاتے ہیں کہ ہم, ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ جب اس پیسے کا کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے تو اللہ میں تیرے ہی گھر آؤں. آج کی دنیا میں, آج کی تاریخ میں جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے آپ اسبابی طور سے ہم کہتے ہیں نا یہ نیک ہے یہ نیک ہے, ہوتا نا ہم اللہ کے جو اللہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہے, ایٹ لیسٹ اسبابی طور سے ہمیں دکھتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو ہمیں دکھاتا ہے نا. اور جب آپ کی نزدیکی اللہ سے ویسی ہوگی تو آپ انہیں دیکھ بھی پاؤ گے, آپ سمجھ بھی پاؤ گے کہ نہیں ایک اللہ نا ان کے ساتھ ایک الگ دل لگی لگا دیتا ہے ہماری, چاہے ہم انہیں نہیں بھی جانتے ہو. ایسے کتنے علماء جنہیں ہم یوٹیوب پہ سنتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو دین کی دعوت کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں ہم نے ان کو کبھی ملا نہیں ہے, ہم ان سے کبھی ملے نہیں ہیں, بٹ ہمیں لگتا ہے نہیں ہے نا. کتنی بار ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں نا نہیں مجھے ان سے دعا کرانی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. ایک انسان ہے نا, فطری طور سے یہ ہمارا نفس ہے جو یہ کراتا ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں اللہ والوں کی ایک الگ شان ہوتی ہے, ایک ان کے چہرے پہ الگ نور ہوتا ہے, ایک ان کی باتوں میں ایک الگ نشہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تو وہ سیدھا دل میں اتر جاتی ہے. کبھی کبھی دیکھیے 10 لوگ کہتے ہیں لیکن ایک انسان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی بھی چیز کا نا یاد رہ جاتی ہے, اور کبھی کبھی بڑی بڑی چیزیں بھی ہم بھول جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کو کھلا رکھیں. جب ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا, لوگوں کے لیے نفرت نہیں ہوگی, اور ہم ہر کسی کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے. دیکھیے محبت کی نظر ہونا بہت ضروری ہے. کسی سے پیار سے بات کر لیا, کسی کو دیکھ کے آپ نے مسکرا دیا, کسی کو آپ نے عزت دے دی, کسی کا آپ نے دکھ سن لیا. ضروری نہیں ہے نا کہ کوئی ہمیں آ کے اگر اپنی تکلیف بتائے ہم اسے سالو کرنے والے ہو, نہیں ہوگا, لیکن کسی کا دکھ سن لینا بھی کتنی بڑی بات ہے نا. کبھی کوئی کچھ لوگوں کے پاس دکھ شیئر کرنے والے ہی لوگ نہیں ہیں, تو ان کے لیے وہ بھی چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی میری بات سن لے. تو
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھی نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی مطلب ثواب رکھا ہے. کہتے ہیں کتنی مطلب مجھے تو لگتا ہے سب سے چھوٹی چیز یہ کہ اللہ کہتا ہے بس آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا دو ثواب ہے. اب کیا کرنا ہے, انسان ابھی اور کچھ کر تو نہیں سکتا ہے, تو میں تو کہتی ہوں میں ہمیشہ سب کو دیکھ کے مسکراتے ہی رہتی ہوں. میں نے کہا ثواب کماؤ, یہ والے جو ثواب ہے میں کبھی نہیں چھوڑتی ہوں, کیونکہ میں نے کہا بڑے والے پتہ نہیں کب ملیں گے اور کتنی قبولیت ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیز کو جانے مت دو, ہے نا. جیسے چھوٹا صدقہ ہے, آپ نے روز نکال دیا, آپ ہم کو سال میں ایک بار زکات کے لیے ویٹ نہیں کرنی ہے, ایوری ڈے ہم کچھ نہ کچھ نکالتے رہے. مجھے پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں پہ صدقہ فرض ہے, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو کب پتا چلتی ہے, جب آپ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہو, ہے نا. دیکھیے آج ہم جمع یہاں پہ ہوئے ہیں, ہم نے ہیش ٹیگ بنایا ہے پروفٹ فار آل, ہمارا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہاں پہ جتنی بھی لیڈیز ہیں بہت کم مطلب اللہ کی نظر میں یہ بس ایک ڈاٹ سے بھی کم ہو گئے ہم یہاں پہ, ہے نا. ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں, ہم یہ ہیش ٹیگ تو ٹرینڈ چلا رہے ہیں, ہے نا. ہم باتیں بھی کرتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لیے جان دے دیں گے. آپ اپنے آپ سے سوال, آپ خود سے سوال کریں کہ آپ کتنی سنتوں پہ فالو کرتے ہیں. اصل آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں جو آپ ضائع نہیں ہونے دیتے. آپ کی انگلیاں ختم ہو جائے گی لیکن آپ گن نہیں پاؤ گے. تو کہاں سے ہم سچے عاشق رسول ہوئے؟ یہ تو باتیں ہیں, یہ تو بس چلو ایک نیا مدعا مل گیا ہے اب, ہے نا. چلو کسی نے بول دیا, اب اس کے پیچھے ہم یہ ٹرینڈ لگائیں گے, کیونکہ ہمیں بھائی آپ کے اندر ہی محبت نہیں دکھ رہی ہے. اگر آپ واقعی محبت کرنے والے ہوتے تو کیا آپ ان کی سنتوں کو ضائع ہونے دیتے؟ بالکل نہیں ہونے دیتے. آج آپ خود کہتے ہو کہ میرا شوہر, اگر آپ دنیاوی لوگوں کی بات کر لیں, اب آپ کے شوہر ہیں, کہتے میرے شوہر تو کہتے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن نہ مجھے وقت دیتے ہیں, نہ مجھے محبت کرتے ہیں, نہ کہیں لے جاتے ہیں جو ایک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہمارے لیے کرے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل, تو آپ خود سوچیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کر رہے ہو. آج آپ خود جب یہاں سے گھر آپ جائیں گے, آپ ایک آئینے کے سامنے خود کھڑے ہو جائیے, یہاں سے نکلتے برابر ہی, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیا آپ واقعی عاشق رسول ہیں. ہمیں سوائے ڈس اپوائنٹمنٹ کے اور کچھ نہیں ملے گا. شادی فنکشن ہوا, ساری سنتیں گئی بھاڑ میں, ہم تو ڈسکو ڈانسر بن جاتے ہیں, عورتیں بے حیاؤں کی طرح ناچنے لگ جاتی ہے. گانا سننا تو اب ایسا ہو گیا ہے, جبکہ قرآن میں اتنا کلیئرلی کہا گیا ہے حدیثوں کے ذریعے کہ جو انسان گانا سنے گا اس کے کان میں کانچ کو پگھلا کر ڈالا جائے گا. قرآن کی تو ساری باتیں ہم مان رہے ہیں, یہاں پہ ہم بیٹھے ہی ہیں نا, ابھی یہی کہہ رہے تھے نا, قرآن کی ہر چیز مانتے. قرآن اللہ کو دیکھا نہیں ہے پر اللہ میں یقین رکھتے. سبحان اللہ, ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ والے مسلمان ہو گئے, ہاں. لیکن اس آیت کو نہیں مانتے کہ کان میں کانچ پگھلا کے ڈالا جائے گا. جو انسان اس دنیا میں گانا سنے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قرآن سننے سے کیا کہتے ہیں, مطلب وہ محروم رہ جائے گا. لیکن اس کو بھی ہٹا دو سائڈ میں, یہ ابھی فی الحال میری لائف سٹائل کو سوٹ نہیں کرتی. ورنہ میں ڈرائیو کیسے کروں گی, میں باہر گھومنے کیسے جاؤں گی, گھر میں جب گیٹ ٹوگیدر ہوگی, میری کٹی پارٹی ہوگی تو بازو میں میوزک کیا بجے گا. کیونکہ اگر میں شریعت فالو کروں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کروں گی, بھائی میرے دوست چھوٹ جائیں گے. قیامت کے دن انسان کا سب سے بڑا افسوس کیا ہوگا, کہیں کسے پتا ہے؟ اس دن انسان کہے گا ہائے کاش میں نے اس سے دوستی نہیں کی ہوتی. یہ انسان کا سب سے بڑا افسوس ہوگا جنہوں نے اپنے لیے غلط سنگت چنا. جب میں اپنی زندگی بدلنے کی سب سے پہلے کیا کیا, سب کو زندگی سے نکال دیا. نہیں چاہیے. یہ دوست کہتا ہے مجھے سے گلے ملنا ضروری ہے, نہ میں ہاتھ ملنا ضروری, چاہیے ہی نہیں. یہ دوست کہتا ہے بنا گانے کی پارٹی نہیں ہوتی, تم بہت بیکورڈ ہو, بابا آدم کے زمانے. میں بابا آدم کے زمانے کی, مجھے بابا آدم کی رہنے دو. مجھے یہ سوسائٹی میں نہیں فٹ ہونا ہے, کیونکہ یہ سوسائٹی میں فٹ ہونے کے چکر میں تو اپنے لیے جہنم کی فرسٹ کلاس ٹکٹ لے لی ہوں. آج ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ کیا ہے, پیسے کماؤ تاکہ ہم ایک بڑی گاڑی لیں, ہے نا. جب آپ ایک بزنس کرتے ہو, آپ ایک اوپر پہنچتے رہتے تو ہمارا سپنا کیا ہوتا ہے, مجھے بتائیں. یہ لائف سٹائل لگژری,
آج اکنومی میں جاتے, کل بزنس میں جانا ہے, بزنس میں جاتے ہمیں فرسٹ کلاس میں جانا ہے, آج گاڑی یہ ہے, کل یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, روز روز تک پہنچنا ہے. ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ بس یہی ہے. بے شک اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ریسٹرکشنز نہیں رکھی ہے. حلال کمائیں, خرچ کریں, آپ کا پیسہ آپ کو جیسے خرچ کرنا ہے خرچ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ سال کی 2.5 رکعت زکات دے دیتے ہو, وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. باقی آپ کو ریگولر بیسس پہ دینا ہے نہیں دینا, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن آپ دو گے تو ایسا ثواب ہے جو آپ گن بھی نہیں پاؤ گے قیامت کے دن. ہمارا ایک ایک روپے کا صدقہ میٹر کرتا ہے. آپ کو لگے گا تو 1 ہی روپیہ دیا ہے, میں نے تو اس کو بس 100 ہی روپیہ دیا, اسے ضرورت اتنی تھی لیکن میں نے تو اسے بس اتنا دیا. کبھی کبھی جسے ہم دیتے ہیں کوئی شکر گزار نہیں ہوتا ہمارا. بلائے تھے بس آج اتنا ہی دے دیا, فری کا پیسہ ہے نا, فری کی چیز مل رہی ہے تو بھی بس اتنا ہی دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. آج دیکھیں ہم کسی کی بات سنتے ایک پیپر اور پین لے کے لکھتے ہیں نا, یہ امپورٹنٹ ہے لکھو, یہ امپورٹنٹ ہے. جو ہم اسکول جاتے ہیں بچے یہاں پہ ہائی لائٹ پوائنٹس ہے, وہ ہائی لائٹ کرو, ہائی لائٹ کرو, یہ بہت اچھی چیز ہے, اسے ہائی لائٹ کرو. اسی طریقے سے یہاں تو 10 میں سے 5 چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے رحیم اور کریم ہے, آپ کیسی بھی نیکی کرو, جیسے میں نے کہا بس مسکرا بھی دو, چاہے اپنے دل سے بھی نہیں مسکرایا ہوگا, ثواب میں لکھ دیا گیا. تو اللہ نے ہمارے پہ یہ ساری آسانیاں کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہر کسی سے جو یہاں پہ ہے. ہم سب گنہگار ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جنت اس کے لیے ریزرو ہے. جس دن قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئیں گے یہ کہہ کہ یا امتی یا امتی, آپ اپنے آپ سے سوال کرو, کیا آپ اس لائق ہو جس کے لیے قیامت کے دن بھی آپ کے لیے رویا جائے گا؟ یہاں پہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں, قیامت کے دن انہوں نے ہر صحابہ کی بیوی کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے ان کی شریعت کے ساتھ کیا کیا. آپ سوچئے کہ آپ ان کی بیویوں کے سامنے بھی کھڑی رہ پاؤ گی؟ صحاباؤں کی بیوی, نبیوں کی بیوی تو بہت دور کی بات. کیا ہم کھڑے رہ پائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اس شریعت کے لیے, اس دین کے لیے ہم نے اپنے شوہروں کو قربان کر دیا, ہم ودوا ہو گئے, ہمارے بچے اناتھ ہو گئے, آپ نے تو اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا. اور ہم شکوا کرتے غیروں سے کہ انہوں نے یہ بول دیا, انہوں نے یہ بول دیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ آج اسلام کا مذاق ہم نے خود بنا کے رکھا ہے. یہ مسلمان ہی ہے جنہوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہے, جس نے اپنے نبی کا مذاق بنایا ہے, جس نے شریعت کا مذاق بنایا ہے, جس نے دین کا مذاق بنایا ہے. ہم اپنے سہولت پہ دین کو فالو کرتے ہیں. There's nothing to laugh, sister. And if it's so funny, please get out. Have some shame. آپ ریڈ ٹاپ والی اور بازو والی, کیا ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ کون سی بات پہ ہنسی آئی ہے؟ کس بات پہ ہنسی؟ آپ بہت کھل کھلا کے ہنس رہی ہو, کس بات پہ ہنس رہی ہو آپ؟ آپ دونوں کو پوچھ رہی ہوں میں. یہاں پہ کوئی مستی چل رہی ہے؟ شیم لیس. یا آپ ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آؤ گی تو آپ کیا سیکھو گے اور یہاں سے کیا سمجھ کے جاؤ گی؟ میں ٹائم پاس کرنے آئی ہوں ادھر, یا آپ ٹائم پاس کرنے آئی ہو؟ یہاں پہ جو یہ لوگ اپنا وقت دے رہے اور اتنی محنت کر رہے ہیں, کیوں آئے یہ لوگ ادھر؟ آپ کے ہنسنے اور کھل کھلانے کے لیے؟ اس بات پہ آپ کو ہنسنا ہے نا, پیچھے جا کے بیٹھیے, ایٹ لیسٹ مجھے ڈسٹریکٹ مت کرو, دونوں بھی. کمال ہے, رونے والی, افسوس کرنے والی باتیں اور بچیوں کو ہنسی آتی. تو آپ سوچیے پھر let it be, کیا ہی بولے پھر برا. میں یہاں پہ کسی کا دل دکھانے نہیں آئی ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ ہیو سم سمپیتھی. آپ پڑھی لکھی بچے, I'm sure آپ اسکول جاتے ہوگے, آپ کے گھر میں کوئی تعلیم ہوتی ہوگی, آپ کے ماں باپ بھی آپ کو کچھ سکھاتے ہوگے. کیا سکھایا ہے آپ مجھے بتائیے؟ آپ سے یہ سوال ہوگا نا, کوئی بھی یہ سوال کرے گا. آپ کا جو نیچر ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ پہ سوال اٹھتا ہے. نہیں اٹھانا چاہے انسان تو بھی اٹھتا ہے.
میں اگر کوئی بدتمیزیاں کروں میرے ماں باپ پہ سوال اٹھے گا. دنیا کی بدتمیزی میں دنیا میں, اور دین کی بدتمیزی میں آخری میں آخرت پہ. تو پلیز اپنے ماں باپ کا نام یا مت خراب کریے اس محفل میں آپ. اسی لیے تعلیم ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو صرف اسکول بھیجتے ہیں اسکول کی تعلیم حاصل کرنے, کیونکہ بچوں کو فلانا بنانا ہے, دھماکہ بنانا ہے. دین کی تعلیم زیرو, مینرز زیرو. ہمیں پتہ ہی نہیں کب ہنسنا اور کب رونا ہے. ہر بات پہ ہمیں ہنسی آتی ہی کرنا شروع ہو گئے. آپ چھوٹی بچی نہیں ہو نا میری بہن, اٹس سیڈ, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو یہ چیزیں چینج کریے آپ اپنے نیچر کو, اگر آپ کو زندگی میں دونوں کو کچھ کرنا ہے تو, تاکہ لوگ آپ کو بھی زندگی میں جب آپ کہیں پہ کچھ مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے, لوگ آپ کو عزت دے, آپ کی باتیں سنیں. آج آپ بہت چھوٹے, آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا. اٹ میکس اے ڈفرنس. تو ہمیں بس یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب صرف یہ ٹیمپریری, جب یہ ایسے مدے اٹھتے ہیں, جب ہم اس ٹائم پہ جوش میں آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا, اور یہ سے بہت بار ہوا ہے نا. آج جس وجہ سے ہم یہاں پہ جمع ہیں, یہ سچویشن پہلی بار ہے نہیں, کتنی بار ہو چکی ہے. چاہے آپ انڈیا لے لیجئے, چاہے آپ ورلڈ وائڈ لے لیجئے, کتنی بار ہو چکی ہے. پھر اٹھتا ہے, پھر ہم ایک گروپ میں آتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے, ٹرسٹ می, بہت غصہ آتا ہے. نیوٹرل ہونا, ہنسنا اس بات پہ, ریلیکس کرنا کہ ٹھیک ہے, نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. رونا بھی آتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, ایسا لگتا ہے میں کیا نہیں کروں. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ سیرت پڑھتے ہو, جیسے باجی نے کہا سیرت پڑھنا از ویری امپورٹنٹ. آج آپ اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو نا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. میں آپ کو بتاؤں گی بھی, حجازی مکی صاحب کا ایک ہے یوٹیوب پہ, اس میں کوئی ویڈیو نہیں ہے, 1 گھنٹہ 18 منٹ کی آڈیو ہے, اور ایسے 30 ایپیسوڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر جب تک انہوں نے پردہ فرمایا تب تک ان کی پوری سیرت ہے. اور جب آپ سنو گے اس سیرت کو تو آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی اس جگہ پہ پہنچ چکے, آپ اس وقت پہ پہنچ چکے ہو. اینڈ آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سوال کرو گے کہ اگر میں اس جگہ پہ وہاں ہوتی میں کیا کرتی. پھر کبھی کبھی ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا ہو گیا میں نہیں تھی, میرے اندر تو اتنی بہادری ہی نہیں ہے. اب کی قوم جو ہے, ہم سب جو آج کے مسلمان ہیں, ہم بہت کمزور ہیں. ہم باتیں بڑے کرتی ہے شہادت کی, اس کی اس کی, ہر چیز کی, لیکن ہم سے نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, مسلمان کے لیے سب سے جو طاقتور چیز ہے وہ ہے اس کی دعا. ہاں, اسٹرانگسٹ ویپن از دعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, تلوار ہے, زبان درازی ہے, ایک دوسرے کو گالی دینا ہے, سامنے والے نے ایک چیز بولی آپ 10 چیز بول کے اس کی عزت گرا دو. ہماری زبان تو تلوار سے بھی تیز ہے, جہاں پہ عورتوں کی بات آتی ہے. ہم سامنے والے کو 1 سیکنڈ میں رلا سکتے ہیں, کریکٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ دعا آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو آپ کو کیا پروموٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیا بتا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پروموٹ کر رہے ہیں, نان وائلنس. آج لوگ چیزیں بول کر, آج جو دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں, یہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, یہ ہمیں پرووک کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم وائلنس کا سہارا لیں, اور وائلنس میں ہی ان کے لیے سولوشن ہے بہت لوگوں کے لیے. اور انفارچونیٹلی ہو بھی جاتے ہیں انسان پرووک, اور وہ چیزیں کر بھی دیتے ہیں. لیکن سیرت آپ پڑھو گی تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ وائلنس از ناٹ دا آنسر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے, جب انہوں نے ہجرت کے, مکہ مدینہ ٹوٹل مل کے 21 سال لگے انہیں واپس مکہ آنے. اور جس دن وہ مکہ آئے کیا ہوا, ان سے کہا گیا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے. یہ مکی والوں نے آپ کو یہاں سے نکالا تھا, تو آج بدلہ لینے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے. امیجن, ہم سوچ بھی سکتے ہیں اس چیز کو. کسی نے ہمارا اگر برا 5 سال پہلے کیا نا, ہمارے اندر آج بھی اس کے اندر بدلے کی بھاگنا ہے. ایسا کیا تھا نا, نہیں بدلہ لینا. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کہ آج معاف کرنے والا دن ہے. اللہ نے مجھے رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے نا. کتنی بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے قرآن ہی جب شروع ہوتا ہے کیا کہتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ناٹ رب مسلمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رب ہے.
دنیا میں ہر انسان چاہے اس نے ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہے یا غیر ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہے, اللہ نے اس کی فطرت اچھی ہی بنائی ہے. ہر انسان اچھا ہے, ہر انسان چاہے وہ کتنی بھی گری ہوئی حرکت کرے, انسان کو اللہ نے فطری طور پہ اچھا ہی پیدا کیا ہے. پھر ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, جو ہمارے دوست یار ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہم وقت زیادہ گزارتے ہیں, ہم ویسے بن جاتے ہیں. جہاں آپ اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھو گے آپ کے اندر ظاہر سی بات ہے اچھائی آنی ہے. ہم پہلے بیٹھتے تھے گانے والوں کے ساتھ, ناچنے والوں کے ساتھ, تو ہمارے اندر وہی تھا, ہمیں لگتا تھا یہی دنیا ہے. اور ان سب سے ہم نے ایک اور بات سیکھ لی تھی کہ مجھے مت سکھاؤ, قبر میں اکیلے جانے والی ہوں, میرا اللہ کا معاملہ ہے. آج آپ کسی کو دین کی بات بتا دو, کسی کی تھوڑی سی اصلاح کر دو کہ بھائی پردہ کر لو, حجاب کر لو, ایٹ لیسٹ حجاب کر لو, نقاب پہ پھر جانا, گلوز پہ پھر جانا. وہ تقویٰ تو تب پڑے گا نا جب اللہ سے آپ کی تھوڑا سا آپ کو اور اللہ کا انٹروڈکشن تو ہو. اللہ آپ کو جانتے ہیں, آپ اللہ کو نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہیں, ہم انہیں نہیں جانتے. پرابلم ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ نہیں بنا ہے, اسی لیے تو ہم فالو نہیں کرتے, اسی لیے تو ہم ان کی بات نہیں مانتے. جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ ہم سب مان لیتے ہیں. اب عورتوں کو دیکھو, جب ان کا نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے, مہر ہوتا ہے, ان کے حقوق ہوتے ہیں, ساری عورتوں کو فوراً ان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. یہ ہے ویسا فلانا نہ, سب یاد آ جاتا ہے. تب اللہ اور اس کی شریعت یاد آ جاتی ہے. جہاں دنیا کی ہٹ کے دنیا والی دوسری چیزیں ہو گئی ختم, شریعت بھی سائڈ میں, اسلام بھی سائڈ میں, اللہ رسول بھی سائڈ میں. دیکھیں گے ہم نے کتنے لوگوں سے سنا ہے کہ نہیں, جب ہم ترتیب دیتے ایک بات ہوتی ہے لوگوں کی, نہیں حج جائے, حج پہ جائے, حج پہ جائے, جوانے کا حج بہت اچھا ہوتا ہے. اینڈ مطلب میں آج بھی جب حج پہ جاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کاش میں اور 10 سال پہلے آتی ہوں, میں اور جوش میں کر پاتی. اور اب مجھے میری امی ابو کو کرانا ہے, پچھلے سال میرے ابو کا نہیں ہو پایا, لاسٹ مومنٹ میں بھی سب سبمٹ ہونے کے بعد. تب مجھے واقعی میری زندگی میں ایسے بہت سچویشنز ہوئے, تب مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں پیسہ آپ کو عمرہ اور حج کراتا ہے. کون ہے یہ بیوقوف لوگ؟ میں بھی جب بار بار جاتی ہوں کہتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے نا اس کے لیے جاتے ہیں. میرے ابو کیوں رہ گئے پھر اگر میرے پاس پیسہ ہے تو؟ کیوں رہ گئے؟ میرے پاس پیسہ بھی تھا, اسباب بھی تھا, لیکن اللہ کی طرف سے لبیک نہیں تھی, ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لبیک کے لیے نا طلب کرے کہ اللہ ہمیں بلائے, اور جب کوئی بار بار جائے نا خوش ہو ان کے لیے. دیکھیے آپ جن کے لیے جیسا اندر سوچو گی نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کرے گا. آپ کسی سے جلو گی تو وہ آپ کی زندگی بھی ویسے, اور آپ ایک چڑچڑے انسان بن جاؤ گے. کچھ انسان دیکھو ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ملتے ہو لیکن واپس ملنے کا من نہیں کرتا, اور کچھ ایسے انسان ہیں جس سے آپ ملتے ہو آپ کو ایک چار آنے کا اس سے فائدہ نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے بار بار ملو, دل طلب کرتا ہے بار بار ملو. تو یہ نا حدیثوں میں آتا ہے کہ جو انسان آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرے, آپ کے سامنے تو اچھا رہے لیکن پیچھے جا کے اگر وہ آپ کی برائی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ, اور اگر آپ مخلص ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آپ کے دل میں ایک وہ بے چینی ڈال دیتے کہ آپ وہ کچھ بھی کرے آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا اس سے ملنے. اور جو انسان آپ کے لیے واقعی مخلص ہے, بار بار آپ کا دل کرتا ہے چلو نا ملتے ہیں, کچھ کام نہیں ہے چلو نا ملتے ہیں, 10 منٹ بیٹھ جاتے چلو نا ملتے ہیں. تو یہ سب نا اللہ کی طرف سے. دیکھیے انسان کتنی بھی شیطانی پیترے کر لے لیکن ایٹ دی اینڈ آف اٹ جب اللہ کرتا ہے نا, اور اللہ کرتا ہے, ہم اپنا سچویشنز دیکھ کے یہ نہ سوچے دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. اب فلسطین میں اتنی چیزیں ہو رہی ہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کی جو آف کورس غیر ایمان والے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, اور کچھ جو بیچاروں کا ایمان بہت ہی انفارچونیٹلی بہت ہی کمزور ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے سب سے پہلے. تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کبھی کبھی, ایک ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, یہ میں نے پڑھا بھی ہے یہ سب کامنٹس, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہے. اب آپ اس کا الٹا سائڈ دیکھیے, سب سے پہلے یہ تو جنتی ہے, ان کی تو لائف ہی سیٹ ہو گئی, اور چاہیے کیا. دیکھا جائے تو یہ تو جنت میں عیش کر رہے ہیں بچے, ماں باپ ان کے
جو بھی لوگ آج وہاں سے جا چکے, جن کی بھی شہادت ہو چکی ہے, ان کی تو آخرت بن گئی. معاملہ تو ہمارا پرابلم ہے. اللہ نے تو ان کو قبولیت دنیا میں ہی دے دی. پھر قرآن حدیث بھی ہے جہاں بتاتے ہیں کہ اینڈ کیا ہونے والا ہے, یہ چیز کیسے رکنے والی ہے, دنیا میں یہ ہونے والا ہے, یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے نا, انسان نے کوئی چیز دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے, رونا آتا ہے, دعائیں ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ اللہ سے وہ ہوپ چھوڑ دینا, یہ تو پھر آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. جو انسان کو لگے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا. کتنی بار ہوتا ہے جب مجھے کچھ بہنیں میسیجز کرتی ہے, لکھتی ہے, میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں اللہ سے اس چیز کے لیے, ہو ہی نہیں رہا. چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو, چاہے وہ جوڑے کا معاملہ ہو, چاہے وہ کسی بھی معاملہ, جو بھی معاملہ ہو. لیکن دعا کرنا کبھی نہ چھوڑے, کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ آپ کی ہر انسان جو یہاں پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہو, بد سمجھتا ہو, جو بھی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا. کسی کی بھی, آپ میں سے کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کی 3 شکل ہے. ایک, دیکھو کتنی بار ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں آج میں سوچی تھی مجھے یہی کھانا, میرے شوہر کے ساتھ ہوگا نا, آج یہ آئس کریم کھانے کی تھی, گھر پہنچی تو وہی آئس کریم آ گئی, ہائپوتھیٹیکلی ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کی فوراً جیسے مانگی اسی شکل میں دعا قبول ہو گئی. دوسری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیں ہم سب گھر سے نکل کے ادھر آئے ہیں, بارش ہو رہی ہے, کیا کیا حادثے ہو سکتے ہیں نا. کبھی کبھی انسان کھڑا ہے سر پہ, اللہ نہ کرے کچھ چیز گر گئی, ہوتا ہے نا, ایسے تو انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب ہم یہاں سے حفاظت سے, یہاں سے گھر سے آئے, یہاں سے بچ کے ہم گھر چلے گئے. یہ ہماری دعا قبول ہونے کی دوسری شکل ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی بھی ایسے پرابلم سے ہمیں بچا لیا. اب ہمیں دکھ نہیں رہا ہے تو ہم کیا سوچے, دعا قبول ہی نہیں ہوئی. اب ہماری نظر میں دعا کریں تو بولے وہ آئس کریم آ گئی, دوسری دعا قبول نہیں ہے. تیسری, جب انسان قیامت کے دن, جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوئے جائیں گے وہاں پہ, تو ہمیں ہماری جو دعائیں, جو تیسری جو دعائیں تھی جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں, نہ ہماری حفاظت کے طور پہ, نہ ہمارے سیم ٹو سیم, تو اس کا جو بدلہ قیامت کے دن ہمیں دیا جائے گا کہ یہ ساری تمہاری دعائیں محفوظ تھی اللہ کے پاس. وہ کہتے ہیں ایسا بدلہ دیا جائے گا, ایسا بدلہ دیا جائے گا, ہر انسان کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ غیب کا معاملہ ہے. اب صبر کا ہمیں, انسان ہے ہم, بے چین آتما, نہیں ملے تو گھبراہٹ, کیوں نہیں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیوں نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے. ہاں ہوتا ہے نا نیچرل, ہنسی کی بات کر سکتے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, دل پہ مت لینا, ٹھیک ہے, تمہاری بہن جیسی ہوں میں, لیکن اسکولڈنگ ضروری ہے. اب میری بہن ہوتی تو میں آپ کو یہی کرتی, تو میں نے آپ کو اپنی بہن مان کے کیا, میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ ہنس سکتی ہو, جو پہ اب ہنسو. تو اس دن جب انسان دیکھے گا تو اسے لگے گا ہائے کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر انسان کو میں ایسا دنیا میں دے دوں تو وہ تو غلط راستے پہ چلا جائے گا. تو اللہ کچھ چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن محفوظ رکھتے ہیں تاکہ وہ جو دعائیں ہیں ہماری جنت جانے کا ذریعہ بن سکے. دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے جنت نہ بہت آسان کر دی, اور سب سے زیادہ آسان میں کہتی ہوں عورتوں کے لیے. حدیث ہے نا, نماز پڑھے 5 وقت, روزہ رکھے, جو آپ کی زکات ہے اسے ادا کرے. آپ بھی فکر کریں نا, ہم عورتیں اپنا سونا ہے بھائی, فکر کرے کہ دینا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے کہ اب ایسی کتنی بار ہوتا ہے میرے پاس کتنا سونا رکھا, مجھے لگتا ہے زکات سونے کے ریٹ کے بھی اوپر چلی جا چکی ہے میری, جتنے کا یہ خریدا تھا اب میری زکات اس کے مدل کے بھی اوپر جا چکی ہے. ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر. تو ہم یہ کریں, شوہر کے حقوق کو پورا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ان چیزوں کو فالو کرے گی اس کے لیے جنت طے ہے, لکھ دیا گیا ہے اس کے لیے جنت. تو سوچئے عورتوں کے لیے تو سب سے آسان ہے, مردوں کے لیے ٹف ہے نا, جنہیں دوسری بیوی چاہیے, تیسری بیوی چاہیے. ہاں حقوق, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, تو شریعت ہے نا اللہ کا, میں کون ہوتی ہوں نہ بولنے والی. لیکن حقوق ادا کرنا کتنا مشکل ہے آج کی تاریخ میں, بہت مشکل ہے. ایک کا بھی ادا کرنا بہت مشکل ہے. تو مسئلہ مردوں کا ہے, عورتیں ریلیکسڈ, بس اپنے زبان پہ قابو کر لیں, بس یہ ایک ہی چیز سب سے بڑی پرابلم ہے. کہتے ہیں جہنم میں نا سب سے زیادہ تعداد, اور اس میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی, جن کی زبانیں کنٹرول میں نہیں تھی,
جو عورتیں غیبت میں بزی تھی، ہے نا. ہمارا کیا عادت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے ہم اپنی اچھائی بیان نہیں کریں گے، دوسرے کی برائی بیان کریں گے. تو میں برائی کسی کی کروں گی تو ہی تو میں اچھی لگوں گی. اب آپ سوچیے آپ کو کسی کو گرانا پڑا اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، تو کیا آپ واقعی چمکنے کے لائق ہو؟ اچھا انسان وہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اچھا انسان وہ جو ایک دوسرے کو ہاتھ دے اور امپاور کرے کہ آپ کر سکتی ہو، آپ سے یہ ہوگا. اب میری ایک دوست ہے، حجاب کے لیے تھوڑا سا اسٹرگل اس کا چالو ہے. میں پہلے دن سے ہی پہنچ گئی دعوت لے کے تم حجاب کر لو. میں نے کہا میں دیکھ نہیں سکتی بہن، تم ایسا ہو، تم سے بہت پیار کرتی ہوں. جب انسان کو دین سمجھ میں آتا ہے نا تو وہ ہر ایک چیز میں نا اس کو بوجھ لگتا ہے. اب جب میں جس کو جانتی نہیں ہوں ان کے ساتھ تھوڑی سلو دعوت ہوتی ہے. میرے گھر والوں کے ساتھ تو میں پولیس انسپیکٹر، میری ممی تو مجھے انسپیکٹر، میڈ مجھے انسپیکٹر کہتی تھی. کہتی دیدی سے ڈر لگتا ہے گھر میں، آسان ہوتی ہے باہر نکل کے آگے دیکھتی کس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. ہاں میری کلائنٹس جب آتی ہے تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں جو میرے کلینک میں آتی ہے کہ نا یہ کرو، سر پہ دوپٹہ لو، دیکھو تم اسلام کی شہزادی ہو، ہے نا، اپنے آپ کو ڈھکو، ایٹ لیسٹ بیسک تو شروع کرو نا، ہے نا. نقاب چلو بہت لگتا ہے بعد میں کرو، نو پرابلم، لیکن یہاں سے شروع تو کرو، اسٹارٹ تو کرو. کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ بہت کم. آتے بیچارے جب میں نہیں رہتی تو کبھی کبھی جس دن ایک بار ایسا ہوا کہ میں وقت سے پہلے آ گئی، اس نے اپوائنٹمنٹ ہی ایسا لیا کہ میں وہ وقت پہ آتی ہی نہیں ہوں اور میں اسی وقت میں آ گئی. وہ بیڈ روم سے باہر آنے کو ہی تیار نہیں ہے. اگر کھڑکی ہوتی میری بیڈ روم میں وہ وہاں سے چلے جاتی. وہ میرے پاس آ کے بولتی پچھلے ہفتے میں آئی تھی نا، میرے پاس دوپٹہ تھا آج نہیں. میں نے کہا میری بہن میرا کام ہے دعوت دینا، اللہ رسول کی باتیں کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کرنا نہیں کرنا از یور چوائس. آپ کو مجھ سے نہیں ڈرنا ہے، میں کون ہوں؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ سے محبت ہے نا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب پہلے دنیا 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 دل میں تھی نا تو ایسا لگتا تھا ارے حجاب پہن کے کہاں جاؤں گی. جب ہم ریسٹورینٹ جاتے تھے یہاں پہ کیسے آؤں گی، کتنی عجیب لگوں گی نا، سب مجھے دیکھتے رہیں گے، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. اب جب میں حجاب پہن کے کدھر جاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں ہی اونر اس جگہ کی ہے اور وہاں پہ کوئی حجاب ہی ہوتا نہیں. ہوتا ہے کسی فیلنگ ہے جنہوں نے حجاب نیا نیا لیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جگہ میری لیے، آئی بلانگ، دس پلیس بلانگس ٹو می. ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا وہ آپ کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ ڈال دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتاتی ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، 10-15 منٹ اور لے لوں گی. میں ایک جگہ پہ بھی ریسٹورینٹ میں گئی میری دوست کو لے کے کھانے کے لیے. میں نے کہا چلو جاتے ہیں تھوڑا سا ہپ ہاپ، مطلب تھوڑا سا آج تو کوئی بھی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاؤ بنا میوزک کے تو میرے خیال سے کسی کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے نا. تو وہ چاہیے ہی چاہیے، اب آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو. چلو جاتے ہیں باہر. اب بیٹھے، اب جب ہم گئے تو ایک جو اونر تھے ان سے ملاقات ہوئی. وہ بیچارے مجھے ایسے کرے، میں نے کہا نو تھینک یو. تو وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں پایا. پھر مجھے ایسے کیا، میں نے کہا نو ہاں بھائی میں نہیں کرتی، مجھے ایسا بولنا میں نہیں ہاتھ ملاتی. اچھا سوری سوری سوری. اینڈ یہ میرے پرانے دوست ہیں، بہت پرانے. ان کے جیسے اور بھی جگہ تھی جب میں گئی تھی، میں نے میری دوست کو اندر بولا، میں نے کہا صرف ہاتھ نہیں، ویسے انسان کے گلے بھی مل چکی ہوں اپنے زمانہ جاہلیت میں جب کچھ پتا نہیں تھا. لیکن آج یہ انسان میری انگلی کے اس ٹپ کو بھی چھو لے یہ مجھے گوارا نہیں. مطلب مجھے ایسا لگے گا اللہ اس سے پہلے تو زمین کھول کے مجھے اندر دھسا دے، اس کے پہلے کہ میرے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا مجھے ایسا ہاتھ بھی لگ جائے. گھن آتی ہے مجھے. ناپسند ایک دوسری چیز ہوتی ہے، ہوتا ہے گھن آنا. وہ کب آتی ہے جب آپ غلط کو غلط سمجھو، جب آپ گناہ کو گناہ سمجھو، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنے سر میں کیلا ٹھوک لو بجائے کہ کوئی غیر محرم آپ کو ہاتھ لگا دے. کتنی بری بات ہے. اس کے بعد وہ انسان یوں 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 کرے. میں میری دوست کو کیونکہ میں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتی تھی. ہم سب گنہگار ہیں، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ. اینڈ آئی واز ویری اوپن ٹو شیئر بیکاز میری زندگی تو کھلی تھی، یو نو، ایک کھلی بک تھی. تو میں اسے وہی انسپائر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیے آج مجھے وہی عزت دیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ، ہم دونوں آج ایک ہی ریسٹورینٹ میں بیٹھے، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ حجابی اور نان حجابی، اس میں سے کتنے مسلمان ہو گیا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حجاب کیوں دیا ہے کہ جب دور سے آیا تو پتا چلے کہ یہ ہماری امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہ مسلمان ہے، ہاں یہ ہمارے دین کی شہزادی ہے، ہاں اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کے سینے میں کلمہ ہے. اسی لیے ہم حجاب پہنتے ہیں. آج دور سے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے جب تک نام نہ پوچھو کہ ایمان والی ہے کہ نہیں
ہے نا, مرد بھی نہیں پتا چلتا ہے, مرد تو ایک دم ہی اینٹک پیس ہو چکے ہیں, کیا کیا بال کاٹ کے رکھتے, کیا کیا کپڑے پہن کے رکھتے. ایک وقت تھا جب ہمیں لگتا تھا کہ تھوڑا سا بھی کپڑا پھٹ گیا تو وہی اچھا صاف نیا, اب تو پھٹے ہوئے میں ہی فیشن ہے. ہاں, مردوں کو دیکھو, مرد ہی تو باپ رے اتنا زیور پہنتے ہیں کہ پوچھو مت, عورتوں سے زیادہ موٹی موٹی چینیں, دونوں میں کان کے رنگز, فلانا دھماکہ. بہت ٹف سچویشن ہے یہ. تو میں اس بس یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ دیکھیے آج یہ بھی اسی ٹیبل پہ بیٹھے, ہم بھی اسی ٹیبل پہ بیٹھے, ہاں ہم بھی وہی کھانا کھا رہے, یہ بھی وہی کھانا کھا رہے, وہی بل یہ دے رہے, وہی بل ہم دے رہے, لیکن آج ہم اللہ کو راضی کر کر یہاں بیٹھے ہیں, ہے نا. ہم سے بے شک وہاں گناہ ہو رہا ہوگا, اور بھی چیزیں ہو رہی ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ اس چیز کا مطمئن ہے نا کہ اللہ میں نے حلال رزق کا ذریعہ اپنایا, جو میں آج خرچ کر رہی ہوں یہ میں نے محنت سے حلال طریقے سے کمائے ہیں, اور میں یہاں پہ حجاب پہن کے بیٹھی ہوں, اپنے کونے میں سائڈ میں ٹرن ہو کے اپنا کھانا کھا رہی ہوں, جو چاہیے وہ منگا رہی ہوں, اس سے باتیں کر رہی ہوں, آئی ایم ہیونگ مائی ٹائم. اب میں نے ریئلائز کیا کہ دیکھیے شریعت آپ کو نا کسی چیز سے نہیں روکتی ہے. آف کورس ایک وہ لائن ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کچھ بھی کرو پھر تو, ایک جو اپنا بارڈر لائن ہے, جو اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو کریں. اب زندگی, اب مطلب میں تو حیران ہوں 4 سال سے کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے. میں اتنی ڈپریشن میں ایسی گھوم رہی تھی, میں نے خود پیسہ دے کے ڈپریشن خریدا تھا. لائف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسان کر دیتے جب آپ اللہ کے شریعت کو فالو کرو, ہے نا. اور آج کا دیکھیے وقت بہت مشکل ہے نا. یہ بھی حدیثوں میں کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کے اوپر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا کوئلہ, اور آج وہ وقت آ چکا ہے. قیامت تو کب آئے گی تھوڑا وقت ہی لگتا ہے کمپیریٹیولی, بٹ یہ سارے اثرات تو ہمیں دکھ گئے ہیں جو قیامت کے اثرات ہیں, کہ یہ وقت آ چکا ہے. آج کی تاریخ میں اٹس ویری ٹف, لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے, ہمیں پش کرنا ہے. جب میں نے بھی, میرے گھر میں بھی کوئی حجاب نہیں لیتا ہے. جب میں نے حجاب لیا, میں نے کہا سب سے پہلے میری ممی کے پیچھے پڑوں گی میں کہ میری ممی کو حجاب لینا ہے, باقی سب پہ نیکسٹ ہے. کیونکہ میں یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں, ظاہر سی بات ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں, بٹ اس سے بھی زیادہ میں چاہتی ہوں میں میری ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنوں. جو ماں باپ یہی تو دعا کرتے ہیں نا اولاد کے لیے کہ اللہ میری اولاد میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے, لیکن ہم تو عذاب کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں اللہ, مجھے سب سے پہلے اپنی گناہ کی معافی کرنی ہے, مجھے توبہ کرنا ہے, ساتھ ہی ساتھ مجھے میرے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بننا ہے. میں چاہتی ہوں میرا یہ توبہ, میرا یہ پردہ میرے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ انہیں ان کی جنت کے درجات بلند کرے میری ان چیزوں سے. تو ظاہر سی بات ہے جب میں چاہتی ہوں انڈائریکٹلی یہ کام ہو رہا ہے تو ڈائریکٹلی بھی ہونا چاہیے. تو ہم تو گئے اپنی امی کے پاس کہ امی آپ کو بھی حجاب کرنا پڑے گا. ہوتا ہے نا جب 40 دن جماعت میں مرد لگا کے آتے ہیں, گھر کے مرد, تو جب وہ آتے ہیں تو جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی 40 دن ان کے ساتھ ہی, تو ریلیکس ہو جاؤ بھائی. میرے شوہر اب بھی 40 دن کے بعد آئے, روز فجر میں مجھے فون کرے, اٹھ گئے فجر کے لیے, میں جی اشراق تب روز ہمارے یہاں شام کو تعلیم ہوتی ہے, میرے شوہر ابھی ڈنڈا لے کے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ دعائیں پڑھو. بہت ساری دعائیں مجھے پہلے آتی بھی نہیں تھی, جو اللہ کا شکر ہے جب دین پڑھنا شروع کیا بہت ساری چیزیں میں نے اس پروسیس میں گھر میں سیکھی, میرے شوہر کے ذریعے بہت ساری دعائیں سیکھی, بہت ساری حدیثیں سیکھی. سب سے امپورٹنٹ ایک اچھا مسلمان ہونا میں نے سیکھا, کیونکہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن پتہ ہی نہیں قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. اسی لیے ترجمہ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ قرآن سمجھے. جب تک ہم سمجھے گی نا, میں آپ اگر آپ کی تقریر چائنیز میں کروں یا کسی اور لینگویج کو سمجھ میں آئے گا؟ آپ بیٹھے ضرور ہوگی, تالیاں بجاؤ گے, جب آپ کو لگے گا ہاں ایسا کچھ تالی بجانے والا مومنٹ لگ رہا ہے, ہم بجائیں گے, ہے نا, کیونکہ جس کو سمجھ میں آئے گا اس نے کیا تو باقی سب بھی اس کے پیچھے فالو کریں گے. لیکن ہمیں سمجھ میں کیا آیا؟ کچھ نہیں. تو قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ایوری ڈے ایٹ لیسٹ آپ ایک صفحہ پڑھیں ترجمے کا. پارٹ 1 سے شروع کریں, فرسٹ چیپٹر. آپ بولے بھلے آج میں 4 لائن پڑھ لوں, لیکن 4 لائن کا آپ ترجمہ کریں. نماز کو وقت پہ ادا کریں. نماز دیکھیے ہر چیز کہتے ہیں نا, جسے نماز ہے, قرآن کو ہم کیسے رکھتے, جب ہم پڑھتے کتنے رو سائڈ میں رکھ دیے, اٹھ کے چلے گئے. قرآن کو ہم تعلیم میں جب بیٹھتے ہیں, جب اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں, ان سب میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ان چاروں میں ادب. پرابلم یہ چاروں چیز ہم کر رہے ہیں لیکن ادب بنا. تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں اپنی دنیا میں, مگر ادب نہیں. پانی, کھانا پینا, یہ دے دو وہ دے دو. ہوتا ہے تعلیم میں جب آپ بتاتے دیکھتے ہو کچھ ٹائم پہ جب بڑا مجمع ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہو کوئی ادب نہیں.
کہ بھائی ہمارے پیر دکھنا بھی نہیں چاہیے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, بعد میں مجھے ایسا لگتا تھا تو میں تو موزے پہن کے پڑھتی ہوں نماز, کہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسے, اینکل, تخنے نہیں دکھنے چاہیے. تو میں نے کہا ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اب کوئی کہتا ہے یہ سلفیوں کا مسئلہ ہے, یہ حنفیوں. میں نے کہا کسی کا بھی مسئلہ ہو بھائی میرے کو دے دو. موزہ پہننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ابھی قیامت کے دن اس پہ سوال جواب ہوگا تو میں کہاں اس کا جواب دیتے پھروں گی, موزے دے دو اس سے اچھا. ہمارے اندر کیا ہے نا, بحث. آج جو ہم دین فالو نہیں کر رہے نا وہ ہے بحث. میں ابھی ایک بہت پاپولر انسان تھی, آف کورس میں نام تو نہیں لوں گی, جو میں نے ان کو بولا حجاب کے بارے میں, انہوں نے مجھے ایک چیز کہی, مجھے بہت ہنسی ہے. میں نے کہا اٹس اوکے, میں بھی یہ ٹیم میں تھی ایک بار. دل اچھا ہونا چاہیے, باقی اب ننگی گھومو, دل اچھا ہونا چاہیے. ہاں, اور مردوں کو اپنی نگاہ نیچے کرنی چاہیے. بھائی تم پہنے ہی ایسے کپڑوں کے جو بیچارے نیک ٹوپے والے, ان کی بھی آنکھیں اونچی ہو جائے. تو مطلب یہ کیا بات ہو گئی کہ دل اچھا ہونا چاہیے. دل سب کا اچھا ہے. کون انسان ہے آج, کوئی ماڈرن انسان بھی روڈ پہ گھومتا ہے تو کیا وہ اس کے ذہن میں کہ میرا دل اچھا نہیں, اب جا کے تباہی مچانی ہے؟ نہیں, وہ اپنی زندگی میں بھائی بزی ہے, کیونکہ اس کو نہ آخرت کی فکر ہے. کہتے نا یہ ایسے انسان ہے جو نہ دنیا کے ہوتے نہ آخرت کے. آپ دیکھ لو, یہ دنیا بھی نہیں کما پاتے. آپ کی نظر میں کمانا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نظر میں مشہوریت, پیسہ, یہی دنیا ہے. اب کتنے مشہور بے انتہا خوبصورت انڈسٹری لے لو آپ, جو ظاہر ہمیں دکھتی ہے, اکیلے, الکوہولک, شوہر کا ٹھکانہ نہیں. ہم نے ایسی پارٹیز اٹینڈ کری ہے جب ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی ہسبینڈ اینڈ وائف آئی تو ہے, ہسبینڈ کدھر اور وائف کدھر, اور یہ زندگی ہے, اسے کامیابی کہتے ہیں. انسان یہ لوگ سب ڈپریشن میں ہے. تو ہم کس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیے ہر یہاں پہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں نا, وہ ہر دل میں دعا کرتے اللہ میری بیٹی کو نیک لڑکا ملے. جتنے مرد ہیں وہ دعا کریں گے کہ بھائی ہمارے بیٹے کو نیک بیٹی ملے. پھر بھائی آپ کا خود کا بھی جو پروڈکٹ ہے, لڑکا اور لڑکی, اس کا بھی نیک ہونا ہے امپورٹنٹ کہ نہیں؟ اپنا ڈیفیکٹو مال تم کسی اور پہ کیوں تھما رہے ہو بھائی؟ کتنی بار لوگ اتنا ارے یار نیک لڑکی ڈھونڈ رہے, کوئی ہوگی تو بتانا. میرے من میں ایسا ہوتا ہے پہلے آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا اپنے آپ پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات یاد رکھی ہے, اپنے اچھے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہمارے ابھی جیسے ہائپوتھیٹیکل میرا شوہر لے, میں میرے شوہر پہ ایگزامپل دے دوں, کسی کو برا کیوں لگے, کہ اگر میرے شوہر جماعتی بھی ہے, جماعت میں جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں, داڑھی ٹوپی والے ہیں, تکنے کے اوپر شلوار پہنتے ہیں, سنتوں کو فالو کرتے, میرے پیچھے ہی لگے رہتے, یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو, دن میں کتنی بار درود پڑھا آپ نے, کتنی بار یہ تسبیح تم نے پڑھی. مطلب مجھے تو خوف آنے لگ جاتا ہے کبھی کبھی گھر میں ان کے ساتھ رہ کر کے, ابھی کیا پوچھ لیں گے مجھ سے. یہ ابھی بچے کے ساتھ تو میں ویسے ہی, میرا میموری لاس ہی چلتا ہے فی الحال, مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی آپ سے کیا بات کری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, ان سے بھی غلطیاں ہوگی, ان سے بھی کچھ ایسی گناہ ہوگی. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ دیکھو ایک نیک سے شادی کر کے کیا ملا. بہت بار یہ لیڈیز کرتی ہے, ہم تو حجابی ہے, فلی کورڈ ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے, لیکن دیکھو میرے شوہر ایسا کرتے ہیں. ارے بھائی وہ آپ پہ آزمائش ہو سکتی ہے کوئی. ہر انسان پہ دیکھیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد کے, بیوی کے, بچوں کے آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت کرے, ہے نا. دعا مانگنا ہے ہمیں. ہم کیا ہوتا ہے نا, سب مین مدے والی دعا تو بھول جاتے ہیں. بس اللہ زیادہ پیسہ آ جائے, یہاں سے میں وہ ادھر چلے جاؤں, یہ والی پراپرٹی لے لوں, سب سے اسکائی رائز والی ہائی ٹاپ فلور میرا ہو, اچھا کپڑا ہو, فلانا جگہ کھانا کھاؤں, فلانے برانڈ کا کپڑا پہنوں. ہماری دعائیں ادھر تک لمیٹڈ ہے. آخرت کی دعا ہم کتنی کم مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت سوائے ہمیں کلمے پہ موت دے. اب کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کلمے پہ موت دے, دن میں تو انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے, جیسی زندگی جیو گے ویسی موت پاؤ گے. اور یہ حدیثوں میں کہا گیا ہے جب انسان کی موت جیسی ہوتی ہے نا, دیکھو جو کوئی مرحوم ہے اس کے لیے آپ کچھ بول تو نہیں سکتے, لیکن یہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو انسان جیسے مرتا ہے نا, آپ اس کی موت دیکھ کے سمجھ لو اس کی زندگی کیسی ہے. آج ہم انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں لوگ نماز میں ان کی فوت ہو گئی, قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئی, تو ایسا نہیں ہوا کہ آج ہی بسم اللہ بول کے قرآن کھلا, اللہ نے بولا واہ 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 آج ہی اس کی روح قبض کر لیتا. وہ بھی یہ انسان نے اپنی زندگی کو, اپنے وقت کو قرآن کو دیا ہے.
تب اللہ نے اسے ایسی خوبصورت موت دی ہے. خوبصورت انسان کی موت نا جسے اللہ قبول کرتا ہے, جسے اللہ کو جنت دینا ہوتا ہے, اللہ اسے وہ دنیا میں ہی اس کی موت سے دکھا دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے. میں ہمیشہ اللہ سے دعا ایسی مانگتی ہوں کہ اللہ تو ایسی موت دے مجھے کہ تو دنیا میں ہر مسلمان کو بتا دے کہ میں جنتی ہوں. یہ تو بتا دے, میں نہیں چاہتی وہ اوپر قیامت کی دنیا میں ہی بتا دے. تو یہ دعائیں ہمیں مانگنی, دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عمل, قربانی. آج میرا یہاں کھڑا ہونا, میں کون ہوں, کیا کیا, کیا اچیومنٹس ہے میرے لائف میں؟ نتھنگ. آج میں یہاں کھڑی ہوں صرف ایک ریزن سے کہ میں نے قربانی دی ہے نا, میں نے ایک چیز چھوڑا ہے صرف اور صرف اللہ کی محبوبیت میں. مجھے بھی پیسہ پیارا ہی لگتا ہے بھائی, زیادہ سے زیادہ آئے بھی حلال طریقے سے پیسہ سلو ہوتا ہے, یہ فیکٹ ہے, لیکن ادھر ادھر چونا لگا کے زیادہ پیسہ آتا ہے. ہمیں فکر نہیں ہے کہ بھائی میں نے اس کو ڈیفیکٹو مال بیچ دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, جھوٹ بول دیا, اس کا پیسہ لے کے میں بیٹھ گئی, سامنے والا رو رہا ہے, مر رہا ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں انسان یہ فکر کرے کہ مجھے اس 1 روپے کا بھی حساب دینا ہے, وہاں وہ سوچے گا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے بھائی. تو حلال کمائی کی طرف پہ فوکس کرے, اپنے شوہروں سے بھی اتنی ہی چیز کی امید لگائے جتنا وہ افورڈ کر سکے. اور یہ ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیے ہمیں اپنے شوہروں کو بیڈ فیل نہیں کرانا ہے کہ فلانے کے انسان نے یہ لایا, آپ مجھے نا ہوتا ہے کہ انسان کی غیرت تو ہوتی نا, کوئی مجھے بھی کسی اور عورت کی تعریف کر دے تو میرا تو خون کھول جائے اندر کہ مطلب یہ کیا بات ہو گئی, میں تو اپنا 100% دے رہی ہوں. تو یہ مردوں کے اندر بھی سیم ہے نا. تو ہمیں آج کی تاریخ میں نا سب سے زیادہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو حرام کام پہ فورس کر رہی ہے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی. خواہشیں, تانے, اور یہ دے دو وہ دے دو, ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو حلال رزق پہ لگائے. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انکم اتنی ہے, کچھ چیزیں زیادہ ہو رہی ہے, پوچھے کہاں سے آیا ہے پیسہ. اب یقین نہیں مانو کہ میں نکاح کے بعد ابھی بھی سچویشن کبھی ہوتا ہے, میں پوچھتی ہوں میرے شوہر سے یہ کیسا ہو گیا, جب مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ لگ رہا ہے مجھے کمپیریٹیولی, پھر پتا چلتا ہے اچھا یہاں پہ پہلے کا رکھا تھا تو یہ واپس آیا فلانا, جو بھی سچویشنز ہوتے ہیں. لیکن اس چیز پہ میں نظر رکھتی ہوں کہ میرے شوہر کو کبھی یہ نہ لگے کہ بھائی میری ریکوائرمنٹس, میری کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, جو دے دو الحمدللہ. صبر اور شکر ہماری لائف میں جب ہمارا کی پوائنٹ ہو جائے گا, ہماری زندگی ویسے ہی خوبصورت ہو جائے گی. دیکھیے ہم سب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیے یہ ایک طریقے سے بھلے ہم یہاں پہ کیمپین کے لیے آئے ہیں, چیزیں باجی نے بتائی آپ کو آگے جا کے 15 دن ماشاءاللہ سے کیا کیا کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ سب جتنے بھی یہاں ہیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ سب یہاں پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں. کیونکہ دیکھیے جہاں پہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے سارے فرشتے اس جگہ پہ اتار دیتے ہیں. اور اب میں جو بھی کہہ رہی ہوں, اور آپ لوگ بھی جو بھی اندر ہی اندر سوچ رہے نا, انسان سوچتا نا نہیں اب سے یہ کرنا ہے, یہ کرنے کے اندر فیلنگ آتی ہے نا کہ نہیں یہ بات سن کے میں موٹیویٹ ہو گئی, اب تو بھائی میری ایک نماز یہ تھوڑی لیٹ ہو جاتی تھی فجر کی, میں ظہر میں پڑھتی تھی, اب انشاءاللہ فجر میں ہی پڑھوں گی. ہر انسان یہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کا ایک وہ ہے نا کہ زندگی چینج کرنی ہے. تو سوچیے ہم جو بھی کہہ رہے ہیں سارے فرشتے ہمارے پیچھے کہتے ہیں آمین. تو یہ آج جو ابھی جو یہ وقت ہے جو چل رہا ہے آدھے پونے گھنٹے سے, یہ ہماری دعا قبولیت کا وقت ہے. تو آپ اچھی دعا کریں, اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میری زندگی میں یہ پرابلم جو بھی ہے جس سے میں تجھ سے دور ہو رہی ہوں اسے چینج کر دے. ایک میں نے بہت اچھی چیز سیکھی, میں ضرور آپ سے کہوں گی, اور میں نے بھی تھوڑا کچھ ٹائم پہلے ہی سیکھا ہے. جب صحابہ تھے نا, جب ان پہ حالات آتے تھے, ہم پہ حالات آتے تو ہم کیا کرتے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا. اب میں ایک ہے نا ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے. تو جب میں صحاباؤں کی سٹوری پڑھ رہی تھی, میرے پاس ایک بک ہے صحاباؤں کی, پائس لوگوں کی ان کی فوت کیسے ہوئی, تو یہ سب جب میں پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ میں نے اتنی اچھی ایک چیز پڑھی. انہوں نے کہا جب صحاباؤں پہ کوئی حالات آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے, یا اللہ اگر مال پہ حالات آئے یا جان پہ حالات آئے, ہمیشہ صحابہ لوگ یہ دعا کہتے تھے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میرے مال پہ حالات دیے, یا تو نے میری جان پہ حالات دیے, اللہ تیرا اربوں کروڑ احسان ہے تو نے میرے ایمان پہ حالات نہیں دیے. میں نے کہا کیا دعا ہے یہ, اب یہ کوئی صحابہ ہی کر سکتے ہیں, ہمارے جیسے کہ تو دماغ میں بھی نہیں ہے, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں اس دعا کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. تو میرے پہ بھی جب بھی مجھے لگتا ہے نا کوئی حالات آ رہے ہیں, یا مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی سچویشن ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا ہے نا, کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی گھر میں, یا میری, یا
بزنس میں کوئی لاس ہو گیا، میں فوراً دعا کرتی ہوں صحاباؤں کی طریقے سے کہ اللہ تیرا اربوں کربو احسان کہ تو نے جو بھی حالات ہے میرے مال پہ لایا، میرے ایمان پہ نہیں لایا. میں ابھی بھی ویسے ہی پازیٹیو، اور مجھے پتا ہے کہ اللہ رزق کا مالک تو ہے. اور آپ نے تو کہا ہے کہ پیٹ میں ہی میں نے رزق لکھ دیا ہے، تو مجھے ہاں اسبابی طور سے مجھے محنت کرنی ہے، لیکن میرا رزق تو لکھا، میں کتنا بھی ہاتھ پیر میں آنا اتنا ہے. تو پھر میں غلط راستے پہ کیوں جاؤں یا کوئی غلط چیزیں کیوں کروں؟ تو ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں شور ہونا ہے کہ یہ چیز تو کہی گئی ہے، آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں پتا سب ہے لیکن یقین نہیں ہے، اور یہ یقین ہی گیپ کا کام ہے. جو آج ہمارا ایمان ہے، جو ہم یقین کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ ساری آسمانی کتابیں آئی ہیں، قرآن پاک اللہ کا ہی، ایوری سنگل ورڈ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں، اور قبر کا عذاب ہے، آخرت ہے، جنت جہنم ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا ہے. جتنے بھی مسلمان دنیا میں جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، یہ ہم نے ان چیزوں پہ ایمان لایا ہے، تبھی تو ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں کہ ہم نے گیپ پہ ایمان لایا ہے. تو بس ہم اس چیز کو پکڑ کے رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت اسلام میں ہمیں پیدا کیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے نا. کتنی بڑی، اللہ ہمیں کسی کے بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایک کلمے والے کے یہاں پہ پیدا کیا. آج میں کتنے ایسی دوستوں کو جانتی ہوں جو لوگ نان مسلم سے ریورٹ ہوئے اور ان کو گھروں میں کتنا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے، مطلب آپ کو سچویشنز بتاؤں گی تو آپ لوگ رو دو گے. ادھر ایسی بچیاں آ کے میرے سے بات کرتی ہیں، جب میں باہر بھی جاتی ہوں وہاں پہ بچیاں آ کے بات کرتی ہیں جو ریورٹس ہیں. تب مجھے لگتا ہے کہ اللہ، مطلب تو نے کتنی آسانی پیدا کری ہم لوگ کے لیے، اور ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. یہ دیکھیے کیسے فائٹ کر رہے ہیں تاکہ اسلام میں رہ سکے. ایک لڑکی کو میں جانتی جو ایئر ہوسٹس تھی، کتنی میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اسلام ایکسپٹ کر لیا، میں حجاب کے بنا کیسے رہوں. اینڈ میں اس کو دیکھ کے کہتی بہن پلیز میرے لیے دعا کرنا. میں نے آپ کو کہا نا جسے کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے فٹافٹ دعا کرا لو. میں کہتی ہوں بھائی دعا کرنا، مسلمان ہو کے مجھے 35 سال لگ گئے حجاب کو سمجھنے کے لیے، اور میں اسے بوجھ ہی سمجھتی رہی، اور میں اسے اپنی کامیابی کا رکاوٹ سمجھتی رہی. اور یہ انسان جس نے پوری زندگی شرک کی، اسے اتنے فوراً بات کیسے سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دین کو زندہ رکھنے، اسلام کو آگے لے کے جانے. اللہ کہتا ہے نا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں جب چاہوں جسے چاہوں کہیں سے بھی کہاں سے بھی کھڑا کر دوں اور وہ میرے دین کا کام کرے گا. تم یہ مت سوچو کہ تم مسلمان ہو، تم نے عالمہ کا کورس کیا ہے، تم نے حافظہ کا کورس کیا ہے تو میرے اسلام کو تمہاری ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. آج خود میں آپ کے سامنے کی ایگزامپل ہوں. ہاں، ہم تو ناچنے گانے والے تھے، اللہ نے جب ایک ناچنے گانے والے کو اتنی سمجھ دے دی اور اس کو یہاں پہ لا کے وہ تقریر کر رہی ہے، تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. آپ کے آگے میں ایک عبرت کی نشانی ہوں. جو سمجھ سکے وہ سمجھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی بچیوں پہ بھی نظر رکھیے. دیکھیے آج کا ماحول بھی بہت ٹف ہے. جتنی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہے، میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی بچیوں پہ تھوڑا زیادہ نظر رکھیے، کیونکہ باہر کیا ہو رہا ہے یہ ہم میں سے کسی سے چھپا نہیں ہے، ہے نا. ہماری بچیاں خود سمجھدار ہوگی اور وہ خود سمجھے گی تو وہ دنیا کے فتنوں سے اور یہ پلانوں سے بچ کر رہے گی، ہے نا. ہمیں یہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیے ہمیں عزت سب کو دینی ہے، محبت سب کو دینی ہے. اب جیسے مجھے پتا نہیں تھا جب میں پہلے تھی، تو مجھے ایسے کبھی ہم بیٹھتے تھے تو کسی کا جنازہ غیر ایمان والوں کا جاتا تھا نا. اب ہمیں تو عادت ہے کہ کوئی مسلمان کا دیکھے تم نے فوراً دعا پڑھ لی، اس کی مغفرت کی دعا کر لی. اب جب کسی کا جاتا تھا تو یہ تو وہ ہے، ریلیکس ہو جاتے. ہم کیوں کیا پڑھنا ہے، مطلب ہمیں تو لگتا تھا ختم ہو گیا نا معاملہ. لیکن پھر حدیث سے پتا چلا کہ جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو غیر ایمان والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے وہ غیر ایمان والا کیوں نہ ہو، ہمیں انہیں عزت دینی ہے. چاہے وہ چلا گیا، اب تو فیصلہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، ہے نا، لیکن ہمیں عزت دینی ہے. تو دین دیکھیے ہمیں کتنی خوبصورت چیزیں سکھاتا. اب یہ ہم پڑھیں گے سیرت تو ہی تو پتا چلے گا کہ ہمیں لوگوں کو عزت دینی ہے، لوگوں کو محبت دینی ہے. دیکھیے ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، جو ہمیں جو لگتا ہے، ہمیں خود کو جو لگتا ہے، جو ہمارا
ایک ہم سیلف ازمپشن میں رہتے ہیں. ہمارا اسلام جو ہے اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو نماز, حجاب, ہاں کیا کرے, ایوری تھنگ از یور 24 آورس کی زندگی. اسلام از 24 آورس, 24 گھنٹے میں آپ کیا کرتے ہو, آپ کون سے سچویشن کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہو, آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی بدسلوکی کر رہا ہے آپ اس کو کیسے پیار سے جواب دیتے ہیں. یہی تو اسلام ہے اور یہی ہمیں دکھانا ہے. جو آج اتنا مسکنسیپشن پھیل گیا ہے اور جو یہ میڈیا کے ذریعے پھیلا ہے نا, اور لوگوں کی باتیں کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں, اب ہمیں اسی میڈیا کو یوز کرنا ہے اور صحیح اسلام کو آگے بتانا ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ جو مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اچھا آپ لوگ یہ بھی کرتے ہو, ہمیں تو پتا ہی نہیں. وہ لوگ کو تعجب بھی لگتا ہے اور پازیٹیو خوشی والا تعجب لگتا ہے جب وہ اصل مسلمان کے گھر میں بیٹھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے اچھا یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا, ہمیں تو میڈیا کچھ اور بتاتی ہے یا ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں. تو یہ آج ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے اخلاق کریں. غصہ بھی آئے اسے پی جاؤ, کیونکہ آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھے غصے کا جواب غصے میں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک انسان کی آخرت کو نقصان ہے, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس انسان کی آخرت بن جائے, اللہ اسے ہدایت دے دے, اللہ اس کے آخرت میں اس کو جنت دے دے, تو آپ کو آپ کا غصہ اس وقت پی لینا ہوگا کہ نہیں ایسے تو اللہ رسول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اب اگر میں صحیح طریقے سے اسے پورٹری کروں گی تب جا کے تو اس انسان کی, میں ایٹ لیسٹ ایک انسان کی آخرت کا ذریعہ بن جاؤں جس کے لیے جہنم طے ہے. ہمارا تو سب ہمارے اعمال پہ, لیکن اگر آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے نا, ایک انسان جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں. اگر میں ادھر سے ایک انسان کو بچا لوں ہے نا, اس کو بتا کر, ظاہر سی بات ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں, کہ میں اسے ایٹ لیسٹ صحیح دین بتاؤں, اگر ان کی کوئی مسکنسیپشن ہے تو کتنی بڑی بات ہے. تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جس سے میں نے آپ کو پہلے کہا, جتنے بھی لوگ آج گھر جاؤ گے پلیز اپنے آپ سے بات کریں. سب سے پہلے کسی اور سے بات کریں, آئینے کے سامنے بس جا کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے. ان سوال تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے, کیا میں سچی عاشق رسول ہوں, اور میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتی ہوں جس کے لیے اللہ نے دنیا آسمان بنائے. اگر ان کا وجود نہیں ہوتا, ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں ہوتا تو یہ کچھ نہیں بنتا. اور جیسے پرانے قوموں پہ عذاب آئے, یہ ہمارے نبی کے آخری وقت دنیا چھوڑنے سے پہلے یہ پوچھا گیا تھا, تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں میں ان پہ شفقت کروں گا. میں نے پوچھا تھا کہ میری امت کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ تو نہیں ہوگا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں میں شفقت. جب سوال آیا کیا ان کے اندر اختلاف ہوگا, بولے وہ تو میرے نبی, وہ تو ہونا جائز ہے. دیکھیں ہمارے اندر ایک ہی روم ہے پر ہم سب میں اختلاف ہوگا ایک دوسرے کی کچھ چیزوں کو لے کر, ہوگا نا, ہم اس اختلاف کو سائڈ میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا جو دین ہے نا, دین وہ ہمارا, ابھی اوپر میں نے حجاب پہنا نا, جو لوگ جن کا اوپر کا کپڑا ہے یہ ہے, باقی آپ کا جو مسلک ہے, مسلک کے بڑے معاملے آج کل جو بھی ہے وہ آپ کے اندر کا معاملہ ہے نا, اندر کا کپڑا ہے. مردوں کی کہتے ہیں نا اندر کی گنجی ہے جو دکھائی نہیں دیتی, وہ آپ اپنا کرو ہے نا. لیکن دین از اوپن ٹو آل. پڑھو, قیامت کے دن یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے نا, ایک انسان بھی نہیں بول پائے گا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. فون پہ دیکھیے آج اب کیسے ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اتنی سارے بیان ہوتے, تقریر ہوتے, اتنی تعلیم ہوتے, تو ایک بھی ہم میں سے کوئی نہیں کہہ پائے گا قیامت کے دن کہ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. بھائی تم نے کھانا پکانا یوٹیوب سے سیکھ لیا, فیشن سیکھ لیا, میک اپ سیکھ لیا, دین نہیں سیکھ پائے. تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے, وقت کو صحیح جگہ لگائے, دین کو پڑھے, دین کو فالو کرے. انشاءاللہ دیکھیے اللہ راضی ہونا از امپورٹنٹ. ایوری ڈے آپ صبح اٹھے, سونے سے پہلے آپ سوچیں کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. رات کو ہو سکے تو روز, مجھے بہت بڑے مفتی صاحب نے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک چیز کہی تھی لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ کہ بیٹا روز ہو سکے نا تو 2 رکعت نفل پڑھو. تو 2 رکعت نفل میں پڑھتی ہوں نیت کر کے کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کے وسوسے سے بچا اور شیطان کے وسوسے سے بچا. جب انسان اس چیز کو پڑھ کے سوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو یاد کر کے ہی سوتا ہے. جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے فجر میں, وضو کر کے سوئے. جب آپ وضو کرو گے, اب ہم سب رات کو کیسے سوتے سب کو ہی پتا ہے, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, کبھی کبھی پورا لوٹ پوٹ. اب تو میرا بچہ ہے تو میں تو بارڈر پہ ہی سوتی ہوں صوفے کے. میں صبح اٹھتی ہوں تو میں پہلے نیچے گرتی ہوں تب جا کے میں کھڑی ہو پاتی ہوں, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے کہ میں کروٹ لے کے اڑ بھی پاؤں, وہ ایک دم یہاں گھس جاتا ہے نا. اب جو انسان رات کو وضو کر کے سوئے گا, آپ نے جیسے یہاں کروٹ لی
ثواب لکھا گیا. آپ نے جیسے وہاں کروٹ لی, ثواب لکھا گیا. اب سوچئے آپ کو فری میں ثواب مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی سو کر ثواب کما سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کتنا آسان کیا, صرف وضو کرنے سے. وضو کرے, آیت الکرسی پڑھے, تسبیح فاطمہ پڑھے, استغفار کرے, سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیتیں آپ پڑھے, اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے جو بھی غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے, پتہ نہیں میں ابھی اٹھوں یا نہ اٹھوں صبح میں, ہے نا, تو اللہ مجھے ایمان والی موت دے, مجھے قبولیت والی موت دے, ہے نا. ہم کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں, ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا. تو بس ہم یہی کریں, اور بس اللہ کو راضی کرنا از آر موٹو. جس دن انسان اللہ کو راضی کرنا کیسے سیکھ گیا نا, وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے, یہ ٹھیک کرنی ہے. وہ کسی کا ویٹ نہیں کرے گا کہ کوئی مولانا آ کے مجھے بتائے, کوئی ٹیچر آ کے مجھے بتائے, کوئی یہ. وہ خود, ہر انسان کو, ہر مسلمان کو اتنا پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور وہ کیا صحیح اور کیا غلط کر رہا ہے نا. ہر ایمان والے کے اندر اللہ نے نیچرل چیز ڈال دی ہے. تو بس ہم کوشش کریں, اور جب ایسے انیشیٹو ہوتے ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں. ہم جتنے لوگوں کے کام آ سکے, اللہ نے دیکھو ہمیں خیر والی امت بنایا ہے نا. یہ قرآن ہی کہتا ہے نا, کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہم نے تمہیں خیر والی امت بنایا ہے. تو جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پسند کرتے, تاکہ لوگ وہ چیز کرے اور اللہ کو راضی کرے. اور جا کے یہ بھی بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سی چیز سے ناراض ہوتے, تاکہ لوگ اس چیز کو کرنے سے روکے, تاکہ اللہ کی جلال کو وہ وہ نہ دے. تو ہم کوشش کریں کہ بس ہم اللہ کو راضی کریں, قرآن کو اپنی زندگی کا ایک وہ بنا لیں. ایوری ڈے سورہ یاسین, سورہ ملک, سورہ واقعہ, سورہ رحمان, سورہ نبا, یہ تو ایوری ڈے ہے. لیکن قرآن کی ایٹ لیسٹ 1 سے 2 صفحہ ہمیں پڑھنا ہے, ایٹ لیسٹ ایک پیج کا ترجمہ یاد کرنا ہے نا. اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس قرآن کو تو میرے دل میں اتار دے, ہے نا. بھلے ہم حافظ نہیں بنے ہیں یا ہمیں بہرحال یاد نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم جب پڑھے تو اللہ ہمارے اندر اس کا احساس آ جائے کہ ہمیں پتا ہو کہ اب ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. تو بس اصل مقصد یہی ہے. بس میں چاہوں گی کہ آپ سبھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ایک اور چیز اچھی لاسٹ بتا دیتی ہوں میں, کیونکہ یہ تعلیم ہی تھی ایک طریقے سے. کہتے ہیں قیامت کے دن جب سب کہتے پتا ہے نا, کہ سورج آپ کے سر پہ ہوگا اور آپ اپنے پسینے میں یہاں تک کے ڈوبے ہوگے, تو اس دن قیامت کے دن ایک عرش کا سایہ ہوگا جہاں پہ اس کے نیچے کچھ عورتیں ہوگی, اور پھر کچھ عورتیں ہوگی جو ایسی دھوپ میں بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی قیامت کے دن. تو ان عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ عورتیں کون ہیں جن کے سر پہ عرش کا سایہ ہے. تو وہاں سے آواز آئے گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی. تو آج ہم اس کے لیے ایک طریقے سے جمع ہوئے. تو آپ نے اپنی آخرت کے دن ایک عرش کا سایہ اپنے لیے تیار کر لیا ہے نا. تو کتنی اچھی بات ہے. دیکھیے, تو بس اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے, ہماری زندگیوں کو بھی ویسے بنائے اور ہمارے آنے والی نسل کو بھی ویسے بنائے, ہے نا. بس بہت شکریہ. آپ سبھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. کوئی چیز بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. آئی ایم سو سوری میری بہن, آئی ایم جینوئنلی سوری. ٹھیک ہے, پلیز دل میں لے کے تو کچھ نہیں جا رہی. معاف کیا پکا تم نے, پکا قیامت کے دن تو نہیں پکڑو گی نا مجھے, فارمیلٹی مت کرنا, ٹھیک ہے.